السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک عظیم لیڈر کی داستان۔ ہم نے 4 شادیوں پر زور دیے رکھا، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے 25 سال ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے دوسری شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کی۔ ہم نے یہود و نصارہ کی دشمنی کا راگ الاپے رکھا، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ میثاق مدینہ کے وقت یہودیوں کے 10 قبائل تھے اور وہ 10 کے 10 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتحادی تھے۔ فرانس نے گستاخی کی تو ہم نے اپنے ہی ملک میں آگ لگا دی، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنان اسلام کو معاشی طور پر کمزور کر کے اپنی دھاک بٹھائی۔ مشرکین مکہ تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے شمال کے راستے پر واقع قبائل سے دوستیاں کیں اور مشرکین مکہ کی تجارت کا راستہ بند کروایا۔ جب وہ جنوب کے راستے یمن جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے باشندوں سے معاہدے کر کے اہل قریش کا راستہ روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی ملک کو آگ نہیں لگائی تھی، بلکہ دشمن کو معاشی طور پر کمزور کر کے اس کی کمر توڑ دی۔ نوبت فاقوں تک پہنچی تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 500 اشرفیوں کے ساتھ بہترین کھجوریں دیتے ہوئے تجارت کرنے کی اجازت دے دی، یعنی اہل قریش دشمن بن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کمر توڑ دی، لیکن وہی دشمن بطور انسان رحم کی بھیک مانگنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم مدبر تھے۔ آپ نے اپنی تدبیر سے صلح حدیبیہ جیسے معاہدے کیے جو بظاہر مسلمانوں کو کمزور کرنے والے تھے، لیکن وہی معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فتح مکہ کا باعث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی جاسوسی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی تاکہ دشمنوں کے ارادوں کو جان سکیں۔ آپ ایک عظیم سفارتکار تھے۔ آپ نے اپنے دشمن کے دوستوں سے دوستیاں کی تاکہ ان کا اثر کم ہو سکے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا اور ان دونوں شہروں کے باشندے مسلم مخالف تھے۔ آپ نے کمال ذہانت سے صلح حدیبیہ میں اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی کسی جنگ میں دشمن کا ساتھ نہ دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے خیبر اور اہل مکہ کے مشرکین کو جدا کر کے شکست دی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کمال کے سپہ سالار تھے۔ مدینہ شہر کے تینوں اطراف پہاڑ تھے اور واحد زمینی راستے پر آپ نے خندق کھدوا کر مدینہ کو آنچ نہ آنے دی۔ آپ نے یہودیوں کے 10 قبائل سے معاہدے کیے کہ وہ اپنے مختلف مذہب کے باوجود مسلمانوں کی جنگ میں مدد کریں گے اور جنگی اخراجات مل کر برداشت کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین منتظم تھے۔ آپ نے اپنی بہترین نظامت سے ایک اسلامی ریاست کو بام عروج پر پہنچایا۔ آپ نے پولیس اور انصاف کا نظام متعارف کروایا اور مجرم کو گردن سے پکڑنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ریاستوں کے گورنر نامزد کیے اور ان سے خط و کتابت سے امور مملکت جانتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین معلم تھے۔ آپ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود صفا کا قیام عمل میں لایا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نظام واضح کیا۔ ہم کیا دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی دانشور یا کوئی محقق دنیا کے عظیم ترین شخصیات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل پاتا ہے، لیکن ہم نے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے ساتھ بے حد ناانصافی کی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہم ساری زندگی چاند کو توڑنے اور واقعہ معراج جیسے معجزات بیان کرتے رہے، لیکن بطور بشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو کبھی بھی بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بالکل ایسے ہی جیسے امام حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کے علاوہ کسی کو امام کی ذہانت کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، لیکن ہم نے یہ چھوٹی سی کوشش کی کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور نبی معجزات سے نہیں بلکہ بطور بشر تن و تنہا ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے جسے دیکھ کر کیسر و کسرا اور فارس کے محلات بھی پاش پاش ہو گئے۔ پھر وہ وقت آن پہنچا کہ جب دنیا کا عظیم ترین انسان میدان عرفات میں لاکھوں لوگوں کے جھرمٹ میں یہ اعلان کر رہا ہے، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، گویا وہ بشر معراج پر پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈر، عظیم ترین سیاستدان، عظیم ترین سفارتکار، عظیم ترین سپہ سالار، عظیم ترین معلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام۔